عبادت ہی کے ذریعے اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بندگی کرے۔ بندگی تو ایک پورا طرز عمل ہے، پوری زندگی ہے، لیکن شکر جو ہے دراصل وہ اس کی جواب ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اور کفر اور شکر کو اس نے اکثر ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، یا تو آدمی شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی شکر کے مقابلے میں محض ناشکری یا غفلت نہیں استعمال کیا بلکہ کفر استعمال کیا۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں، کفر کے معنی انکار کے بھی ہوتے ہیں، کفر کے تو معنی بہت سارے ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن بالکل انکار کے معنوں میں بھی شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر دراصل بنیاد ہے ہمارے سارے تعلق، نہ کہ خوف اور دہشت، بلکہ محبت، اور محبت کے ساتھ شکر جو ہے اس سے تعلق پروان چڑھتا ہے۔ تو اس کی جڑیں، اس جڑ سے جب بہت سارے پھل پھوٹتے ہیں اس میں خشیت اور خوف اور توکل اور صبر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ان سب کی جڑ کی حیثیت جو ہے وہ شکر۔ آپ پوچھیں گے حمد اور شکر کے اندر کیا فرق ہے؟ حمد کے اندر تعریف بھی شامل ہے اور شکر کے اندر صرف امتنان کا احساس اور اظہار ہے۔ تو یہ حمد جو ہے وہ شکر سے زیادہ وسیع چیز ہے۔ شکر کے اندر ذاتی تعلق نمایاں ہے کہ جو اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، جو اس نے میرے ساتھ نعمتیں، انسان کے ساتھ نعمتیں۔ ہم ظاہر ہے کہ کوئی اچھی بات پر ہی تعریف ہوتی ہے، شکر اس کے اندر شامل ہے، لیکن ہم شکر سے زیادہ وسیع ہے اور اس کے اندر تعریف بھی شامل ہے، اسی لیے ساری تعریفیں بھی ترجمہ ہوتا ہے اور سارا شکر بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بات قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ آدمی کو جو کچھ بھی مل جائے، خواہ وہ ایمان ہو یا ہدایت ہو یا رائے حق میں کام کرنے کی توفیق ہو، جتنا کچھ بھی مل جائے اس پر شکر واجب و لازم۔ جو آدمی اس کی ناشکری کرے گا اس کو مزید نہیں ملے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب احتساب کرتے ہیں تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے فرد کے طور پہ یا اجتماعیت کے طور پہ، ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ مجرد یہ بات کہ اس نے حق کے لیے ہمارے دل کو کھول دیا، اس راہ پر لا کر کھڑا کر دیا، یہ خود اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لولا ان ہدانا، اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پر اس راستے کی طرف رہنمائی کی، اور یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہ راستہ پاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر اختیار کیا تو میں تم کو مزید دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو جو کچھ ملا ہے وہ بھی۔ یہ بڑا خطرے کا مقام ہے کہ جس میں ہم کو احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جو کچھ بھی مل گیا، نصیب ہو گیا، کم سے کم اس پر تو اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم کسی بات کو مستحق نہیں، یہی سوچنا چاہیے۔ اور جب ہم ہر نعمت کو شکر سمجھیں گے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوگا، اور پھر ہم خود ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور عزیزنا کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اس لیے کہ ہم کو جب تھوڑے کی قدر ہوگی تو پھر مزید کی ہم خود بھی کوشش کریں گے اور مزید کی امانت کے ہم مستحق بھی ٹھہریں گے۔ اور جو آدمی جو کچھ ملا ہے اسی کی ناقدری کرے اس کو مزید کیوں دیا جائے، اسی لیے فرمایا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اب دوسرا سوال ہے کہ شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی دراصل یہ ہیں کسی چیز کے نعمت ہونے کا شعور ہونا۔ اگر آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو یہاں پر ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، آپ نے یہ پتھر ہے، تو کوئی آپ کے لیے نعمت۔ جو آدمی روز ایک نوالا سوئے اور روز رات میٹھی نیند سوئے اور ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پیے اور اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ اس کے لیے نعمت نہیں۔ جب نعمت نہیں ہے تو شکر کا سوال پیدا نہیں۔ سب سے پہلے تو احساس یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور یہ ایک قیمتی چیز، اور جس کا قدر و قیمت کا احساس جو ہے وہی دراصل نعمت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہو ہمارے لیے اس کو ہم نعمت کیوں شمار کریں گے؟ جب نعمت شمار نہیں کریں گے تو اس کا شکر کیوں ادا کریں گے؟ شکر کے اندر سب سے پہلے کسی چیز کے قیمتی ہونے کا احساس ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک قیمت رکھتا ہے، مفید ہے، نافع، اور پھر اس پر امتنان کی کیفیت جو الفاظ سے بھی ظاہر ہوگی کہ آدمی شکر ادا کرے گا اور عمل سے بھی ظاہر۔